الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وضو کے فرائض پر ہے، وضو کی سنتیں اور وضو کے مستحب۔ تو ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو میں وضو کے فرائض کی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی، جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا فرض، سنت، واجب، مستحبات، وہ مین مقصد میرا وضو کی ہی وجہ سے تھا، کیونکہ ان میں ہمیں سب کچھ پتہ چلنا تھا، اور جب تک ہمیں اس کی فرض کی اور سنت کی تعریف کا ہی نہیں پتہ چلے گا تو ہم آگے کیسے چلیں گے۔ اور یہ جو وضو ہے، یہ میں نے آپ کو فرض بتایا، سنت بتایا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فقہ ہے۔ اور فقہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی فقہ کیا ہے۔ فقہ کی جمع ہے، فقہ کا مطلب ہے سمجھ، اور فقہ جو ہے وہ اصل میں دین کی صحیح سمجھ کو فقہ کہتے ہیں۔ ہماری لیے دین میں آسانی پیدا کرتا ہے یہ فقہ، جو ہم فقہ یوز کرتے ہیں وہ ہمارے لیے دین میں آسانی، ہمیں کھول کے وضاحت ہمیں دیتا ہے۔ ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں جتنے بھی معاشرتی ہمارے کام ہیں، ہماری زندگی کے اصول ہیں، ان کو دین کے مطابق سمجھنا، صحیح طریقے سے اسے فقہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں وضو کے فرائض کیا ہیں۔ یہ میں نے آپ کو فقہ کی تعریف بتائی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وضو کے فرائض کیا ہیں اور کتنے ہیں؟ وضو کے جو ہیں وہ 4 فرائض ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی رہ جائے تو وضو نہیں رہے گا ہمارا، وضو ہمارا ٹوٹ جائے گا، مطلب ہمارا وضو نہیں ہوگا ہی نہیں وضو۔ نمبر 1، وضو کے فرائض میں ہمارا نمبر 1 ہے منہ دھونا۔ ٹھیک، یہ وضو کے فرائض میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھونا۔ ٹھیک ہے۔ چوتھائی، سر کا مسح کرنا۔ اور نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے وضو کے فرائض ہیں۔ یہ 4 عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ان 4 چیزوں کے کیے بغیر ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں آپ کو وضو کی سنتیں بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ہماری وضو کی سنتوں میں ہے نیت کرنا۔ ہمیں وضو کرنے سے پہلے نیت کرنا ہوگی کہ ہم وضو کرنے لگے ہیں۔ دوسرے ہمارا جو وضو کی سنت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تیسرا، دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا۔ پہنچوں کسے کہتے ہیں؟ یہ ہمارے ہاتھ کے یہ جو جہاں سے ہمارے ہاتھ سٹارٹ ہوتے ہیں، یہاں پر ہماری جو بونز نظر آتی ہیں، یہ ہمارے پونچوں ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں دونوں ہاتھ پونچوں تک دھونا۔ کلی کرنا اور مسواک کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ناک میں پانی چڑھانا، اور ناک میں پانی کہاں تک چڑھانا ہے؟ نرم ہڈی تک۔ آپ کو جہاں پر آپ کی نرم ہڈی ہے ایسے اندر کو لے کے جانا، وہاں تک فیل ہونا چاہیے۔ ناک میں پانی چڑھانا۔ داڑھی کا حلال کرنا، یہ مردوں کے لیے ہے، داڑھی کا حلال کرنا۔ کانوں کا مسح کرنا۔ پے در پہ وضو کرنا۔ پے در پہ وضو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے رکنا نہیں ہے، ایک کام کرنا ہے، ایک جو ہے وہ مطلب آپ نے کانوں کا مسح کیا تو ساتھ ہی آپ نے جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ اعضاء دھو لینا۔ پہلا جو عضو ہے ہمارا سوکھنے نہ پائے، ہم نے اگلا کام کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں پے در پہ وضو کرنا۔ ٹھیک ہے؟ پہلے اعضاء سوکھنے نہ پائے۔ ترتیب قائم رکھنا، یعنی پہلے ہاتھ دھونے ہیں، پھر کلی کرنی ہے، مسواک کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، داڑھی کا حلال کرنا ہے، کانوں کا مسح کرنا ہے، یہ ہے ترتیب قائم کرنا۔ پھر دھونے والے اعضاء کو 3 بار دھونا۔ یہ سب ہماری کیا تھی؟ سنتیں۔ یہ ہماری سنتیں ہیں، ان کو بھی ہمیں ہر حال میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جو فرائض تھے، آپ کو میں نے لاسٹ ویڈیو میں فرض کی ڈیفینیٹ بتائی تھی کہ فرائض کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، وہ ہم پر لاگو کر دیا، اس کی چھوٹ نہیں ہے۔ اور جو سنتیں ہیں وہ بھی ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، وہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام خود کیا اسے سنت کہتے ہیں، تو وہ ہماری سنتیں یہ ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب ہے وضو کے مستحبات۔ مستحبات کی بھی ڈیفینیشن میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی کہ وہ عمل، وہ کام جو ہم نے
جس کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر ہم کر لیں گے تو ثواب بڑھ جائے گا۔ وہ ہوتے ہیں مستحبات۔ سب سے پہلے اس میں آئے گا گردن کا مسح کرنا، ٹھیک ہے، یہ اگر ہم سے بالفرض چھوٹ بھی جاتا ہے تو ہمیں گناہ نہیں ہے اس بارے میں، لیکن اگر ہم کریں گے تو ہمیں ثواب ضرور ہے۔ قبلہ رخ منہ کر کے بیٹھنا، مطلب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، یہ بھی ہم اگر چھوڑ دیں گے ہمیں گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم کریں گے تو ہمیں اس کا ثواب ہے۔ پاک اور اونچی جگہ پہ بیٹھنا، ٹھیک ہے، پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، یعنی آپ نے منہ پہ پانی جب بہایا، 3 بار آپ نے منہ پہ پانی ڈالا ہے تو آپ نے منہ کو اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں کو ایسے ایسے پانی ہاتھ پھیرنا تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، اس کو کہتے ہیں ہاتھ پھیرنا منہ پر، ٹھیک ہو گیا۔ اسے بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا، ٹھیک ہے، دنیا کی باتیں نہ کرنا، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی لینا۔ یہ اس صورت میں پہلے وقتوں میں جو ہے وہ لوٹا ہوتا تھا، اس سے پانی لے یا کسی برتن میں ایک پانی لے کے اس سے وضو کیا جاتا تھا، صاف پاک صاف برتن لے کے اس سے جو ہے وضو کیا جاتا تھا، اس لیے جو اس وقت میں اس زمانے کے حساب سے یہ ہے کہ جو پانی بچ جاتا ہے تو اس کو کھڑے ہو کر پی لینا ہے۔ یہ سب ہمارا جو ہے یہ مستحبات ہے۔ اب تو آج کل خیر جو ہے وہ نلکے لگ چکے ہیں، ٹیب لگ چکے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا وضو ہوتا ہے اور ہم کھڑے ہو کے اکثر اوقات وضو ہوتا ہے، لیکن یہ سب نہیں، بیٹھ کے وضو کرنا ہمارے لیے ثواب ہے، اونچی جگہ پہ بیٹھنا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ وضو کے بعد کلمہ شہادت اور یہ دعا پڑھنا۔ کلمہ شہادت کیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت کہنا وضو کے بعد، اور یہ والی دعا پڑھنا۔ کون سی دعا؟ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین وجعلنی من عبادک الصالحین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ تو مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں اور اپنے صالحین بندوں میں سے کر دے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ سب ہمارے جو میں نے آپ کو بتایا ہیں یہ وضو کے فرائض تھے، سنتیں اور مستحبات تھیں، یہ ہمارے وضو کے اندر ہے۔ یہ میں نے ابھی آپ کو طریقہ نہیں بھی، میں نے فرض، سنت اور مستحبات بتائی تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کی جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق وضو کا بیان بھی بتاؤں گی اور اس کا جو ہے وہ طریقہ بتاؤں گی، اور اب میں آپ کو بتاؤں گی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو وضو ٹوٹنے والی چیزوں کا بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، پیشاب، پخانہ یا ان دونوں راستوں سے کسی چیز کا نکلنا، یعنی ہوا پیچھے سے نکلنا، ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارا وضو ٹوٹنے کی چیزیں ہیں۔ بدن کے کسی مقام سے خون کا یا پیپ وغیرہ کا نکل کر بہہ جانا، ٹھیک ہے، مطلب خون نکلا اور وہ اس طرح اس کا ڈراپ نیچے گر گیا تو وہ آپ کا جو ہے نا وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھر کے کہہ آنا، مطلب آپ کے منہ میں کہہ کے باہر نہیں ہے لیکن منہ کے اندر آپ کی آ گئی ہے تو تب بھی آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ سہارا لگا کر سو جانا، نشہ ہو جانا کسی چیز کا، ٹھیک ہے، مطلب دوائی کھا لیا اس کا نشہ ہو گیا، سارا بے ہوش ہو جانا، دیوانہ ہو جانا، اور نماز میں اتنی آواز سے ہنسنا کہ ساتھ کھڑا ہوا انسان یا پاس جو انسان کھڑا ہے اس کو آواز آ جائے، وہ آپ کی آواز سن لے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں جن سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے وضو کو کرنے کی، ادا کرنے کی، اس کی سنتوں کی جو ہے وہ ادائیگی کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی غلطی ہوئی ہے اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، اس میں جس قسم کی بھی غلطی ہو گئی ہے، اور یہ جو میں نے آپ تک پہنچایا اللہ پاک اسے قبول و منظور فرمائے، اور کائنڈلی آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے اور مجھے بھی ملے، ٹھیک ہو گیا۔ تو مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو اسی ٹاپک کے ساتھ اس کی ڈیٹیل سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی، اور اس کے علاوہ اس کا مکمل طریقہ بتاؤں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔